إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کل کائنات کا اکیلا مالک و مربی و پالنہار ہے. درود و سلام اس کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا ہدیہ نازل ہو صلی اللہ علیہ نبینا علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بےحد شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار، بے بس اور بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی رشد و ہدایت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہمیں عطا کیا ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں. برادران اسلام، جیسے کہ ماہ محرم کا یہ مہینہ ہم پر گزر رہا ہے، چل رہا ہے، غالباً آج 12 محرم ہے، جس مناسبت سے میں نے سوچا کہ آج پھر ایک دفعہ ماہ محرم کی کچھ باتیں، ماہ محرم کے بارے میں کچھ باتیں قرآن حدیث کے حوالے سے بیان کی جائے، آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے اہل بیت اور ان کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں قرآن حدیث کے حوالے سے رکھوں گا، کیونکہ جیسے ہی ماہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے کچھ لوگ اہل بیت کے نام پر، اہل بیت کو ان پر لعن طعن کرنے لگتے ہیں، ان کو برے القاب سے پکارنے لگتے ہیں. اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اہل بیت کے بارے میں قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل رب العالمین. برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات کے مقدس و پاکیزہ ترین ہستی ہیں. جو شخص ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر کی بھی صحبت اختیار کر لیتا ہے وہ ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو اس کی صحبت کی بڑی برکت ہے، یعنی اس کی صحبت کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کی بہترین ہستیوں میں ہوتا ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی بے مثل خصوصیات ہے. میرے بھائیوں، جب غیروں کا یہ حال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، ان کا کیا حال ہوگا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ان کا کیا حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی کتنی بڑی تعظیم ہو سکتی ہے. خون کا رشتہ جن کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے ازواج مطہرات، جو شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، جنہیں بڑے قریب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور غمی دیکھنے کو ملی، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان کی شرافت و عظمت اور تقدس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے بنا پر کیا حال ہوگا. صحیح بات ہے کہ اس کا تصور کرنا ہی محال ہے، اس کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے. اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہے. اسی بنا پر
ان کا احترام کرنا، ان سے محبت اور عقیدت رکھنا ہر مسلمان کے لیے ایمان کا لازمی جز ہے، اور اس سے بغض و عداوت رکھنا اور ان سے ادنا طور پر بھی بغض رکھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جان لیتے ہیں اہل بیت۔ آج کے اس جمعہ کے اندر، خطبہ جمعہ کے اندر اہل بیت کے تعلق سے گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہم یہ جان لیں کہ اہل بیت ہے کیا، اہل بیت کا مطلب کیا ہے، اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ یہ بات کو غور سے سننا، کیونکہ پورا خطبہ، جمعہ کا خطبہ اہل بیت کے ہی تعلق سے ہوگا۔ اہل بیت کے فضائل و مناقب کو جاننے سے قبل، یعنی جاننے سے پہلے ان شخصیات کا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ کون ہیں، یعنی اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کسے کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، یعنی گھر والے، جیسے ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اب اہل بیت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کون لوگ شامل ہیں اہل بیت کے اندر، وہ چیز میں آئیے آپ کو راجح قول کے مطابق بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اہل بیت کے اندر جن کا تذکرہ، جن کو شمار ہوتا ہے، وہ میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں، اور پھر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ، یہ لوگ ہیں اہل بیت، جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ، جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اہل بیت پر ہی کچھ باتیں قرآن حدیث کے حوالے سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ان تمام لوگوں کا احترام، عزت اور ادب ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ جو میں اوپر ذکر کیا اہل بیت، ان تمام لوگوں کا ادب و احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ وہ معزز شخصیات ہیں کہ اگر کوئی شخص ان پر لعن طعن کرے تو اللہ رب العالمین ان پر اپنی لعنت بھیجتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان ہستیوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی ایک پر بھی لعن طعن کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی اس پر، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، اور اللہ نے جتنی مخلوق اس دنیا کے اندر پیدا کی تمام لوگوں کی لعنت اس شخص پر ہوگی جو اہل بیت پر لعن طعن کرے گا۔ تو یہ اہل بیت کی فضیلت تھی۔ اب آئیے جانتے ہیں اہل بیت یعنی مناقب اہل بیت، اہل بیت کے بارے میں کچھ باتیں۔ مناقب اہل بیت کے بیان میں کافی حد تک افراط و تفریط ہیں، اس پر کافی اختلافات ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے مناقب بیان کرنے میں بے حد غلو کا کام کرتے ہیں، یعنی وہ اہل بیت کی بات تو کرتے ہیں، ادب و احترام تو کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر غلو سے کام لیتے ہیں، یعنی جتنا ان کا مقام و مرتبہ اس سے کئی زیادہ ان کو بیان کرتے ہیں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل بیت کے منکر ہیں، یعنی اہل بیت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ دونوں لوگ یعنی وہ جو شخص اہل بیت پر لعن طعن کرتا ہے، اہل بیت پر برا بھلا کہتا ہے، انہیں برا لقاب سے پکارتا ہے، وہ شخص جو سرے سے اہل بیت کو مانتا ہی نہیں ہے، ان کو مانتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ دونوں لوگ گمراہ ہیں، چاہے وہ ہو چاہے یہ، یعنی جو مانتا ہے لیکن غلو کرتا ہے، بہت ہی زیادہ غلو کرتا ہے، وہ بھی گمراہ ہے، اور جو اہل بیت کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے وہ تو گمراہ ہی ہے۔ اہل بیت کے بابت صحیح بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کے اندر بے شمار مقامات پر ذکر کیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے چند مناقب ذکر کیے ہیں۔ میں یہاں کچھ آپ کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے صرف اہل بیت سے محبت کا سوال کرتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اہل بیت یعنی میرے گھرانے کے لوگوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تم میرے گھرانے کے لوگوں سے محبت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے بھی کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا۔ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سورۃ الشورى آیت نمبر 23، جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى،
اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہا اے ہمارے رسول قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے ہمارے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو اپنی تبلیغ یعنی اپنے تبلیغ دین کا کچھ اجر نہیں مانگتا، لیکن میں یہ چیز مانگتا ہوں کہ تم میرے اہل کے ساتھ حسن ظن رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی عزت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے بھی سورہ شعراء آیت نمبر 23 کے اندر یہی چیز بیان کی ہے۔ اب مودت یعنی مودت کا لفظ اس آیت کریمہ کے اندر ہے۔ مودت کے مطلب ہوتا ہے کہ محبت، عقیدت اور انسیت قائم رکھنا، محبت ان سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنا، ان کو پڑھنا، ان کی سیرتوں کو پڑھنا، ان کو سمجھنا کہ کون تھے اہل بیت، تو یہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، تو یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل قرابت کون لوگ ہیں، یعنی آپ کے گھرانے کے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں یعنی جو میرے ماتحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمۃ، علی و فاطمۃ و ابناها علیہم السلام۔ صحیح الحدیث حدیث نمبر 1141، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھرانے وہ ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، یہ میرا گھرانہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر کیا۔ اسی طرح آیت مباہلہ اور اہل بیت، آیت مباہلہ اور اہل بیت 10 ہجری میں جب عیسائیوں کا ایک وفد، ایک لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اسلام اور عیسائیت پر بحث کرنے کے لیے، 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، عیسائیوں کی جماعت، جو عیسائیت اور اسلام پر بحث کرنا چاہتی تھی۔ وہ آئے اور جب سے سوال کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 کی، قل تعالوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا اے ہمارے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی وہ جو عیسائی آپ کے پاس آئے ہیں بحث و مباحثہ کے لیے اسلام کے تعلق سے، عیسائیت کے تعلق سے، آپ انہیں بتا دیجئے، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آپ اپنے گھرانوں کو لے آئیں، یعنی اپنے گھرانے کے تمام لوگوں کو لے آئیں، اور میں بھی اپنے گھرانے کے تمام لوگوں کو لے آتا ہوں۔ اس کے بعد جو حق ہے اللہ کی قسم کھا کر اس بات کو کرو جو مسئلہ، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، جس دعوت و تبلیغ کی، جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اگر وہ حق ہے تو وہ ہلاک ہو جو باطل پر ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 61 کے اندر فرمائی۔ اس آیت کو آیت مباہلہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ مباہلہ یہ ہونا یعنی عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں اپنے اہل و عیال کے لیے آئے اور ایک دوسرے پر بد دعا کریں، ایک دوسرے پر یعنی مسلمان بھی آئیں اور عیسائی بھی آئیں اور دونوں ایک دوسرے پر بد دعا کریں، اور ان کی بد دعا ان کو لگے گی جو باطل پر ہے یعنی جو حق پر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد عیسائیوں کا کیا جواب ہوا یہ ہم آگے دیکھتے ہیں، بد دعا کرے۔ اسی طرح سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا یہ میرا گھرانہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2404۔ عیسائیوں نے ان نفوس قدسیہ کو دیکھا، یعنی جب عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کو دیکھا، گھر کے لوگوں کو دیکھا، اس کے بعد عیسائیوں کا کیا جواب ہوا دیکھیے کیا کہتے ہیں وہ لوگ آپس میں، وہ لوگ مشورہ کیے، عیسائیوں نے مشورہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہے، ہو سکتا ہے یہ نبی ہے، کہیں ہم غلط پر آ گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اللہ ہمیں نیست و نابود کر دے گا۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ
کہ اگر ان کے گھرانے کا ایک فرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد اللہ کا قسم کھا کے، اللہ رب العالمین کا قسم کھا لے اور وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم یہ فلاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ پہاڑ ہٹ جائے گا۔ یہ سچے لوگ ہیں۔ یہودیوں کا یہ الفاظ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ان میں سے محمد کے گھر سے کوئی ایک شخص بھی رب کا قسم کھا کر کہہ دے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جا، تو وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ سچے ہیں۔ یہ یہودیوں کا الفاظ ہے۔ یہودیوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ نہیں کیا، نہ عیسائیت پر نہ اسلام پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں نے صلح کیا۔ تو یہ فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، اہل بیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا کہ میں تمہیں اہل بیت کے حقوق کی نصیحت کرتا ہوں۔ میں تمہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اہل بیت یعنی اپنے گھرانے کے حقوق کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے حقوق کو پامال نہیں کرنا۔ اہل بیت کی فضیلت کی اہمیت اس سے بھی اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپس جب ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خم نامی ایک چشمے پر قیام فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے روانہ ہو رہے تھے، پلٹ رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خم نامی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک چشمہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، وہاں رکے، چونکہ عرفہ کے میدان میں یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ آیت نمبر 3 نازل ہو چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا الیوم اکملت لکم، آج تمہارے لیے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس دن دین مکمل ہو چکا تھا، تم نے، اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج میں نے تم پر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں نچھاور کر دی اور دین کو تمہارے لیے چن لیا، یہی بہتر دین ہے۔ اس دن اسلام مکمل ہو چکا تھا۔ اسلام کے تمام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام سے یہ گواہی لی تھی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس دھرتی پر، اس دنیا میں جس مقصد سے بھیجا تھا، کیا میں نے اپنے مقصد کے مطابق تم تک دین کو پہنچایا؟ سارے لوگوں نے، حجۃ الوداع کے سارے لوگوں نے یہ اعلان کہا کہ ہاں، اللہ نے آپ کو جو دین دیا تھا اس دین کو اللہ کے حکم سے آپ نے ہم تک پورا کا پورا پہنچا دیا۔ اسی دن دین مکمل ہو چکا تھا۔ دین کے اندر کوئی بھی قسم کی کوئی اور چیز کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا، اس کے بعد جب حجۃ الوداع کے اندر یہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس بیان کے اندر، اس تقریر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتوں کا ذکر کیا، جب صحابہ کرام کو یہ محسوس ہوا کہ اب ایسا لگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع کہنے والے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کا جو مقصد تھا، اللہ نے جس مقصد کے تحت نبی کو بھیجا تھا، وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اپنے پاس بلائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں، آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، ہمیں کچھ نصیحت کر دیں، ہمیں کوئی بات بتا دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، جس طرح مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ، مجھ سے پہلے نبیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انہیں بھیجا اور اس کے بعد انہیں پھر اس دنیا سے اٹھا لیا، میں بھی انسان ہوں، میں بھی آیا ہوں، مجھے بھی جانا ہے، میرا بھی وقت آئے گا، میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن ایک نصیحت کر جاتا ہوں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں تمہارے درمیان دو چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پہلی چیز کتاب اللہ، اگر تم اللہ کی کتاب کو
مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسی کو بھلا دیا، تو یاد رکھنا تمہارا کوئی حامی و مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی، اور اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرمایا کہ اہل قرابت یعنی میرے گھر والوں کا احترام کرنا، اہل بیت کا عزت و احترام کرنا، عزت و تکریم کرنا۔ حجۃ الوداع کا تقریر تو کافی لمبا تھا، میں مختصر طور پر بتایا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2408 کے اندر۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نسبی تعلق یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق قیامت تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک انسان سامعین کرام اس دنیا سے جانے کے بعد سب کے سب لوگوں کا جو نسبی تعلق ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق قیامت تک برقرار رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101 کے اندر فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اللہ رب العالمین سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101 کے اندر فرماتا ہے کہ مگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم اور اہل بیت کا اعزاز ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا نسب ختم نہیں ہوگا، ان کا نسب باقی رہے گا، قیامت تک ان کا نسب باقی رہے گا، قیامت کے بعد بھی ان کا نسب باقی رہے گا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر واسطہ اور ہر نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور میرا نسبی تعلق برقرار رہے گا۔ السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 2036۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت سے بغض جہنم، یعنی جو لوگ اہل بیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے کسی بھی فرد سے اگر بغض رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم قرار دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے، عذاب العلیم کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو بھی دشمنی رکھے گا، ہم اہل بیت سے جو بھی دشمنی رکھے گا اللہ اسے آگ کے اندر داخل کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طرح حقوق اہل بیت، یہ کچھ فضائل تھے اہل بیت کے، رسول کے گھرانے کے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ حقوق اہل بیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حقوق بیان کیے ہیں اہل بیت کے، اپنے گھرانے کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ اہل بیت کا ہے۔ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات اور دیگر اہل بیت رضی اللہ عنہم پر چونکہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ اور صدقہ کو حرام فرمایا ہے، اہل بیت پر زکوٰۃ اور صدقہ یہ حرام ہے۔ اب ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مال غنیمت سے 5واں حصہ خاص کیا ہے، چونکہ ہر صورت میں ازواج مطہرات کے ساتھ دیگر اہل بیت کو ملے گا۔ چنانچہ سیدنا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 41۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال کے اندر فرماتا ہے کہ اور جان لو جو کچھ بطور غنیمت ملے، خواہ وہ کوئی چیز ہو، تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور رشتہ داروں کا، یتیموں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا حق ہے اہل بیت کا وہ ہے محبت اہل بیت، یعنی اہل بیت سے محبت رکھنا۔ اہل سنت و اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا یہ فرض ہے۔ یہ اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ تمام اصحاب کرام کے ساتھ محبت کرنا یہ فرض ہے، اور ان سے بغض و عداوت رکھنا یہ نفاق ہے۔ کیا ہے؟ یہ نفاق ہے۔ دیگر سادات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اہل بیت یعنی اپنے گھر سے محبت کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کے سامنے ہم حاضر ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، چپ جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جو کوئی میرے گھر والوں، اب کوئی بات کر رہا اور میرا گھر والا آ کے چپ جائے تو سن لو، اگر میرے گھر والوں سے بغض ہے، دشمنی ہے، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کی لعنت ہو ایسے شخص پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شیخ البانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح اللہ سے محبت کرو اور تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ رب العالمین تمہیں نعمتوں سے نوازے گا، تمہیں نعمتیں دے گا۔ اور مجھ سے محبت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی بنا پر، اور میرے گھرانے سے محبت کرو مجھ سے محبت کی بنا پر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے محبت کرو میرے وجہ سے، اور میرے گھر والوں سے محبت کرو میری وجہ سے۔ تو یہ بھی اہل بیت کی افضلیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو، ان سے عقیدت رکھو۔ تیسرا حق صلاۃ ہے، اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق صلاۃ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے بھی سورۃ الحزاب آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا کہ محمد اور آل محمد پر صلاۃ بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین سورہ احزاب آیت نمبر 56 کے اندر فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر سلام بھیجو، اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں فرمایا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح آپ پر اور اہل بیت پر، یعنی آپ کے گھرانے پر کس طرح سلام بھیجے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی ہے جو دعا ہم تشہد کے بعد پڑھتے ہیں نماز میں، یہی وہ دعا، یہی وہ سلام ہے جسے ہمیں صحابہ اور صحابہ کے آل پر پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پانچویں چیز پر فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی شان میں جہاں سے بھی زیادہ، یعنی گلو کرنا، گلو کہتے ہیں یعنی کسی چیز میں بہت زیادہ اضافہ کر دینا، ان کی تعریف میں بہت زیادہ اضافہ کر دینا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل بیت کو بہت زیادہ فضیلت کے ساتھ نوازا ہے، وہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے عالی ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت حاصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی آپ سے ڈائریکٹ انہوں نے تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھتے بیٹھتے تمام چیزوں کو دیکھا ہے، اسی وجہ سے ان کو، ہم اہل بیت کو، ان کو تمام لوگوں سے افضل سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر غلو نہیں کر سکتے، ان کی افضلیت کے اندر ہم غلو نہیں کر سکتے۔ اہل بیت سے محبت و تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت اور ان سے صالحیت، ان کے سیرتوں کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے کہ ان کی آخر اخلاق کیا تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی بلندی دی تھی۔ تو ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ کا مطالعہ کرنا ہے، سیرتوں کو پڑھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے لوگوں سے محبت کرنا ہے، ان کی سیرتوں کو پڑھنا ہے، کیونکہ خاص طور سے ماہ محرم میں اہل بیت کے عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کا نام لے لے کر انہیں برے برے القاب سے پکارا جاتا ہے، مجلسیں لگائی جاتی ہیں ان کو برے القاب سے پکارنے کے لیے اس ماہ محرم کے اندر، 1 محرم سے لے کر خاص طور سے 10 محرم کے دن۔ تو یہ ان تمام چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، وہی کام ہمیں کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دی، جس چیز کی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہی چیز ہمیں کرنی ہے، اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی